اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ 17واں پارہ ہے۔ اس میں 2 صورتیں آئی ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورہ انبیاء کا موضوع بھی کشمکش ہی سے متعلق ہے۔ اس میں بہت سے نبیوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کو اپنی قوموں کے ساتھ کیسے کشمکش کرنی پڑی۔ اس کی شروعات ہے کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حساب کا وقت سے مراد جب آدمی کو موت واقع ہوتی ہے، وہاں سے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، لہذا اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن غیر سنجیدہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یاد دہانی کے باوجود، رسول کے آنے کے باوجود، رسول کے کتاب کے لانے کے باوجود، بجائے اس کے کہ اس پر سنجیدگی سے غور کرتے، انہوں نے اسے مذاق کا نشانہ بنا لیا۔ ایک طرف تو انہوں نے دعوت کو مذاق کا نشانہ بنایا، دوسری طرف داعی کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ دعوت کے سلسلے میں وہ یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن لگتا ہے کہ گھڑا ہوا کلام ہے، لگتا ہے کہ کسی نے پڑھایا ہے، یا قرآن کے سلسلے میں ان کا یہ خیال کہ یہ اضغاث و احلام، ایسے ہی خواب پریشان کی باتیں ہیں۔ دوسری طرف داعی کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو انسان ہے ہمارے ہی جیسے، کیسے ہم اسے نبی مان لیں، یا یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، اس کی باتوں میں جادو پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ذرا برابر کبیدہ قاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ ہم نے رسولوں کو انسانوں ہی میں سے بھیجا ہے، فرشتوں کو نہیں بھیجا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان سے کہو کہ جا کر پوچھ کر آئیں اہل کتاب سے کہ ہمیشہ انسان ہی رسولوں کی شکل میں آیا کرتے ہیں۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ یہ نصیحت سے سنبھلنے کے بجائے عذاب ہی کا مطالبہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جس دن ہم ان کو عذاب بھیجیں گے، یہ آیتیں بڑی سخت ہیں، جس دن ہم عذاب بھیجیں گے اس وقت یہ واویلا مچائیں گے، یہ کہیں گے کہ پلٹ کر جاؤ، پلٹ کر جاؤ، یعنی اپنے آپ میں کہیں گے کہ جاؤ کوئی کمیٹی بلاؤ، ہماری پارٹی کی میٹنگ بلاؤ، پارلیمنٹ کی میٹنگ بلاؤ، یا ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز لوگوں نے بنا رکھے ہیں، حق کی مخالفت بھی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، کہیں گے کہ پلٹ کر جاؤ، لیکن کہیں جانا ان کا فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ خس و خاشاک کی طرح ختم کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور لپیٹ کر رکھ دیا، وہاں پھر کوئی انسان نہیں بستا ہے، راکھ کا ڈھیر ہم نے بنا دیا۔ یہ صورتحال ہوتی ہے جب لوگ نصیحت کی بجائے عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو ہم نے حجت بنا کر بھیجا ہے، اور ان کو یہ بتائیے کہ یہ کتاب، یہ کلام جو بھیجا جا رہا ہے، اس میں تمہارا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ہر فرد اپنی زندگی کو تلاش کر سکتا ہے، مالدار کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے، غریب کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے، بڑے امیر کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے، چھوٹے خادم کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے، قدیم زمانے کے انسان کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ چاند پر جب انسان کمن ڈالنے لگا ہے تو اس وقت کے انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ تمہارا اس میں ذکر موجود ہے، اس کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا کہ یہ حق اس نے تمہاری طرف نازل کیا۔ حضرات، اس میں 1-2 آیتیں غور کرنے کی ہی زیادہ تر، کہ اللہ نے کہا بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم نے یہ جو بھیجا ہے حق، اس سے ہم باطل کا سر پھوڑ دیتے ہیں۔ حق سے جب اللہ تعالیٰ باطل کو مارتا ہے تو کہا اللہ تعالیٰ نے فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، باطل بے نقاب ہو جاتا ہے، باطل کا بھیجا پھٹ جاتا ہے اور وہ محو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات، لیکن حق کے تھامنے والے ہاتھ چاہیے، اور ان ہاتھوں کے اندر قوت چاہیے۔ جب حق کے تھامنے والے لوگ ہوں گے اور حق کے پاس قوت ہوگی تو باطل
یعنی ایک خدا کے علاوہ جتنا تصور ہے وہ باطل تصور ہے. وحدت انسان کے علاوہ انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کا تصور ہے وہ باطل ہے. مساوات کی تقسیم، مساویانہ تقسیم دولت کی ہو یہ حق ہے، اور کچھ لوگوں کی اجارہ داری اس پر ہو جائے یہ باطل ہے. تو اس طرح سے ہر باطل کے لیے حق میں خطرہ ہے، لیکن حق کے لیے تھامنے والے ہاتھ اور اس میں قوت چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا زمین کا خدا الگ اور آسمان کا خدا الگ؟ اگر دو خدا ہوتے تو بڑی تباہی مچ جاتی، آسمان و زمین میں فساد برپا ہو جاتا. بچپن میں ہم نے مولانا افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی تھی جس میں ایک نظم آتی تھی دو خدا. وہ کہتے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ. لمبی نظم ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ دو خدا نہیں ہو سکتے، اگر دو ہو تو ان دونوں کے درمیان روز روز جنگ چھڑ جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے زمین میں اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں اور پس میری ہی بندگی کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. کیسی بات یہ کر رہے ہیں، کتنی نازیبہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے گھڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. جن جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن ہستیوں کی یہ عبادتیں کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو وہ ہیں بل عباد مکرمون، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اچھے انسان تھے، متقی لوگ تھے. لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کو خدا بنا دیا. پھر فرمایا کہ وہ لوگ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں جو کسی زمانے میں انسان تھے، وہ خدا کے مقرب بندے ہیں، وہ خدا کے آگے سبقت نہیں لے جا سکتے، یہاں تک کہ وہ خدا کے حضور کھڑے ہو کر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے. جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں آخرت کے دن بچا لیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ اجازت دے ان کو، اور جس کے بارے میں سفارش کرنے کا حکم ہو شاید اس وقت وہ سفارش کر سکتے ہیں، ورنہ بلینکٹ سفارش کا پرمیشن اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جو خود خدا سے ڈرتے ہیں، تم ہو کہ خدا سے نہیں ڈرتے ہو. بالفرض اگر یہ خدائی کا دعویٰ کریں، جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو جو کسی زمانے میں نیک بندے تھے، جو کوئی خدائی کا دعویٰ کرے گا ہم اسے جہنم کی سزا چکائیں گے. پھر اس کے بعد شرک کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے. بتایا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے اسے پھاڑا. آج سائنس کی دنیا میں اسے بگ بینگ تھیوری یا کچھ اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے. کائنات کی جب شروعات ہوئی تھی تو وہ ایک گولا تھا گیس کا، اور اللہ تعالیٰ نے کن کہا، ٹریگر کیا تو وہ ایک زبردست بلاسٹ ہوا. اور اس پر لوگوں نے کام کر کے بتایا کہ 1 ملی سیکنڈ کا بھی فرق ہوتا تو آج جو کائنات ہے وہ کائنات نہیں ہوتی تھی. جس میں جتنی انرجی لگنی چاہیے تھی اتنی انرجی رائٹ ٹائم پر لگی اور کائنات کے اندر انفجار ہوا. پھر اس کے بعد کرے بننے لگے، سیلیسٹیل باڈیز بننے لگے، اور پھر کائنات دور تک پھیلتی چلی گئی. این ایور ایکسپینڈنگ یونیورس کا ایک قانون آج کے زمانے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، یعنی یہ ہے کہ ایکویٹک اوریجن آف لائف، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان کی شروعات کسی فلوئڈ سے ہوئی ہے. نمبر 3، پہاڑ کو اللہ نے پیدا کیے اور پہاڑوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے. 4 نمبر کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے اوپر اس نے مضبوط چھت بنا دی. زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا ردہ چڑھا رکھا ہے، جس کے نتیجے میں سورج سے آنے والی گرمی بھی فلٹر ہو جاتی ہے اور بہت سے نقصان دہ شعاعیں بھی فلٹر ہو جاتی ہیں. اور کائنات میں ادھر ادھر جو پتھر بہت سے گھوم رہے ہیں جسے ہم میٹیورائٹس کہتے ہیں، ان کے آنے سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے. ہم نے تمہارے سروں کے اوپر محفوظ چھت بنا رکھی ہے. پھر اس کے بعد 5ویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ کائنات کے کروں کو دیکھو، وہ فی فلکی یسبحون، سیلف پروپیلڈ ہیں، وہ اپنے آپ سے چل رہے ہیں. پھر آپ کو تسلی دی گئی کہ اے رسول، ہمیشہ ہم نے انسانوں ہی کو
رسول بنایا اور کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، تم بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے جو آج تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تاکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر اور خیر کی آزمائش سے گزار کر دیکھنا چاہتا ہے کہ کون حق کی طرف آتے ہیں اور کون باطل کے علمبردار بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو مذاق سوچتا تھا، جیسے آج کی میڈیا کو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو مذاق سوچتا ہے، کوئی موضوع بناتے ہیں اور اسی کو 5-10 دن تک چلاتے رہتے ہیں، تو شرارت کرنے والے، باطل کے علمبردار، جن کو خدا کا خوف نہیں ہے، جنہیں حق کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہر زمانے میں انہوں نے حق کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، تمہارے طرف اطراف سے زمین کو ہم تنگ کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے دائرے اثر کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، ترازو میں تولنے کے لیے ان کے نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا، اس دن کسی کے ساتھ ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، ہمارے پاس ان کے ایک ایک کرتوت کا ریکارڈ موجود ہے، اور قیامت کے دن ہم سب کا حساب کتاب برابر کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بہت سے نبیوں کے واقعات بیان کیے جو کشمکش پر مبنی ہیں، ان میں سے کچھ کی میں تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ کس طرح سے انہیں فرعون کے دربار میں کشمکش کرنی پڑی۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، اور قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت طریقے سے سمجھایا، عقلی دلیل دی، انہوں نے منطقی دلائل دیے، لیکن جب کوئی قوم عقل سے اور منطق سے مانتی نہیں تو پھر حصی طور پر منوانے کی ضرورت پڑی۔ اور اس کے بعد ایک دن ہوا یہ کہ جترا تھا، عید کا دن تھا، تہوار کا دن تھا، لوگ شہر سے باہر جا کر تہوار منا رہے تھے، اور نوجوان ابراہیم سے کہا کہ چلو تم بھی موج مستی کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ نہیں، انی سقیم، آج میں بیمار ہوں، میں آنا نہیں چاہتا۔ جب لوگ جترے کے لیے چلے گئے تو معبد کے اندر گھسے جہاں بت رکھے ہوئے تھے، اور ایک کلہاڑی لے لی، ان سے کہا کہ یہ تمہارے سامنے جو پھل فروٹ رکھے گئے ہیں انہیں تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ جواب نہیں دیتے، تم بات نہیں کرتے۔ اس کے بعد کلہاڑی لے کر ایک ایک کو انہوں نے مار دیا، اور بڑے بت کو رہنے دیا اور اس کی گردن پر کلہاڑی لگا دی اور چلے گئے۔ جب لوگ لوٹے اگلے دن اور مندر کے اندر گھسے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ مندر کے پجاریوں نے جب بات کی تو لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس نے کیا ہوگا، طلب کرو، اسے بلا کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم کو لایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے گفتگو کی اور کہا کہ جاؤ پوچھو بڑے بت سے، اس لیے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ بت تم سے آ کر رات میں باتیں کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، لوگوں کی قسمتیں بیان کرتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اس لیے کہ ابراہیم نے تو یہ بات کہہ دی کہ جاؤ ان سے بات کرو، بڑے بت سے پوچھو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ بات نہیں کرتے؟ ابراہیم نے کہا یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ وہ بات نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آگ جلاؤ اور اس میں سے ڈال دو۔ حضرات، یہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ قوم ہی کے ایک فرد تھے، اور اسی قوم کے ایک فرد کی طرف سے اگر ایسا عمل ہوتا ہے تو اس کا کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوتا۔ جیسے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں بھی بہت سے ایسے مصلح، یہاں بھی بہت سے ایسے ریوائولسٹ پیدا ہوئے جنہوں نے بتایا کہ مورتی پوجا ہمارے مذہب کے اندر پہلے سے بھی نہیں ہے، یہ بات کہ لوگوں نے ایجاد کر لی، اور بہت سے ایسے بھی کام کیے جو کوئی اور مسلمان کرتا تو انتہائی لوگ غضبناک ہو جاتے اور فساد کا ماحول برپا ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ انہی کی قوم کے تھے اور ان کی قوم کو سمجھانے کے لیے کیا مناسب زبان ہو سکتی وہ بہتر جانتے تھے، اور اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالی نے بیان کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، نمبر 5ویں نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور نمبر 6 پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کر بتایا کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، بادشاہ کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تھے، تو ایک کی کھیت میں دوسرے کی بکریاں چر گئی تھیں جس سے کھیت کا نقصان ہوا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ کیس آیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جس کے کھیت کا نقصان ہوا ہے وہ بکریوں کو رکھ لے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو فہم عطا کیا تھا، ججمنٹ کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، ڈیسیشن میکنگ میں وہ زیادہ شارپر تھے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا نہیں، بلکہ جس کی بکریوں نے نقصان پہنچایا ان بکریوں کو کھیت والا اس وقت تک رکھ لے اپنے پاس اور اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے جب تک کہ بکریوں کا مالک کھیت میں جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی نہ کر دے. تو اس طرح سے بتایا کہ انبیاء کو مختلف طریقے کے کام سماج میں کرنے پڑتے تھے. 7ویں نمبر پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا اور ان کو بڑی تکلیفیں، بڑی مصیبتیں آئیں، اس کا تذکرہ ہوا. نمبر 8 پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 9 حضرت ادریس علیہ السلام، ان سب کا نام لیا گیا. اور نمبر 10 ذوالکفل. ذوالکفل کون ہیں؟ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ذوالکفل کپل وستو، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں بھی یہاں انبیاء آئے ہوں اور بدھا کے بارے میں جو ذوالکفل وہ کہتے ہیں یا کپل واستو جہاں ان کی پیدائش ہوئی، اس کا امکان ہے. یہ ایک گمان ہے، یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے. نمبر 11 حضرت یونس علیہ السلام کا، نمبر 12 زکریا علیہ السلام کا، اور 13ویں نمبر پر مریم کا ذکر آیا جس کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. ان سب سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ نمبر 1 سب کی دعوت ایک تھی، حضرت موسیٰ سے شروع کر کے عیسیٰ تک، بیچ میں اور بہت سے انبیاء کا ذکر آیا تو 13 نبیوں کا نام لے کر اللہ نے بتایا کہ سب کی دعوت ایک تھی. نمبر 2 سب کے جھٹلانے والوں کا انجام ایک ہوا. نمبر 3 شکر گزاری کے نمونے انبیاء میں سب میں ایک جیسے پائے جاتے ہیں. نمبر 4 سب انبیاء کے اندر صبر کا جذبہ پایا جاتا تھا. نمبر 5 رب کو پکارو وہ سنتا ہے، ہر نبی نے رب کو پکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچ گئے تب انہوں نے پکارا. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تب انہوں نے پکارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کے لیے پکارا، اپنی قوم کے درمیان دعوت دیتے ہوئے انہوں نے پکارا. حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں کو قرآن نے نقل کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں کو انہوں نے نقل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب دعاؤں کو نقل کیا اور بتایا کہ پکارو تو صرف رب کو پکارو. وقت کا بادشاہ بھی، وقت کا نبی بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے. نمبر 6 یہ کہ وہ سب بشر تھے، وہ سب انسان تھے، ان سے رائے کی غلطی ہو سکتی تھی. اور ان سب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا یاجوج ماجوج کا. کل بھی اس کا ذکر آیا، آج بھی اس کا ذکر آیا ہے. اور یاجوج ماجوج کون ہیں؟ ان کے سلسلے میں نے بتایا کہ جرمن فلالوجسٹ کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ یوروپین نسل کے لوگ ہیں. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے میں نے بتایا کہ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یوروپین قوم کو اللہ تعالیٰ ایک وقت موقع دے گا کہ وہ ساری دنیا میں پھیل جائیں گے. یہ یہاں جو بات آئی ہے یعنی یہ کہ ایک وقت قیامت کے قریب ایسا آئے گا کہ یاجوج ماجوج پھیل جائیں گی ساری دنیا کے اندر. حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق. یہ قیامت کے قریب آج سے 250-300 سال پہلے یوروپین قومیں بلندی سے ہر شہر ہر بستی میں پھیل گئے، ساری دنیا پر چھا گئے. سائنس لے آئے، ٹیکنالوجی لے آئے، حکومتیں لے آئے اور ساری دنیا میں وہ پھیل گئے اور ان کا غلبہ اور ان کا تسلط ہو گیا. علماء کا خیال ہے کہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت میں سے، آخری زمانے میں سے یہ یوروپین نسل، یوروپین قوم کو غلبہ حاصل ہوگا، پھیل جائیں گے ساری دنیا کے اندر. اس کا ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جہنم کا منظر پیش کیا. اس میں بتایا کہ ان کو اور ان کے معبودوں کو سب کو لے جا کر دھپ دھپ سے جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارے اترنے کی جگہ، یہ ہے تمہاری ضیافت کی جگہ، یہاں پہنچو. وہاں لوگ جو چیخ پکار کریں گے، ہنگامہ کریں گے، اس کا منظر بھی اللہ تعالیٰ نے کھینچا اور کہا کہ اس دن وہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جائے گا اور ساری طرف سناٹا چھایا ہوا ہوگا سوائے ان لوگوں کے واویلا مچانے کے. آسمان و زمین کو اس طرح سے لپیٹ دیا جائے گا جس طرح سے تومار، یعنی اس زمانے میں جو حساب کتاب لکھنے والے ہوتے تھے وہ بڑی شیٹ میں حساب کتاب لکھتے اور سب کو لپیٹ کر بغل میں مار لیتے. اس طرح سے دنیا اور آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ لپیٹ کر رکھ دے گا اس دن. اور اس میں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. کہا کہ ہم نے لکھ رکھا ہے زبور میں بھی کہ ہمارے نیک بندوں ہی کو زمین کی وراثت عطا کی جائے گی.
آخر میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرات اس کے بعد دوسری صورت ہے سورہ حج۔ سورہ حج کی شروعات ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ان صورتوں کا آپ دیکھیے کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت آ گیا، قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہوگا، لوگ کہیں گے کہ کاش ہم پہلے ہی ایمان لے آئے تھے۔ کشمکش کی صورتوں میں اس طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اور اس صورت کے اندر بھی جس طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ عطا امر اللہ، آگے آپ کو معلوم ہوگا یہ الفاظ بھی آئے ہیں، مختلف الفاظ اس طرح کے آئے ہیں۔ قیامت کا واقع ہونا ایک حقیقی بات ہے۔ اس دن حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا، دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے، اور لوگ مدہوش ہوں گے، لگے گا کہ وہ شرابی ہی، وہ نشے میں، وہ نشے میں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا احساس ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے خلاف لڑنے کے لیے یہ لوگ آستینیں چڑھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آپ سے ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بھیڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اشغلے چھوڑتے رہتے ہیں۔ کہا کہ کیا لوگوں کو نہیں معلوم، انسانی تخلیق پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک مرتبہ آؤٹ آف نتھنگ پیدا کیا تو پھر دوسری مرتبہ وہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا، اور کیسے پیدا کیا؟ پورے اہتمام کے ساتھ اس نے پیدا کیا، درجہ بدرجہ انسان کو آگے بڑھایا۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کی کھیپ کی کھیپ سمندر سے برآمد کر دیتا، جھن کے جھن پہاڑ سے انسان اٹھ کر آ جاتے۔ جس اہتمام کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا، غور کرنا چاہیے کہ وہ رب کون و مقام مالک ارض و سما پھر سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اور ان سے حساب کتاب لے گا۔ لیکن انسانوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے کھڑے رہ کر کرتے ہیں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس موضوع پر کہ قرآن منظر کشی کرتا ہے۔ کنارے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے تو وہ اسلام کی طرف آتے ہیں، جب نقصان ہوتا ہوا نظر آتے ہیں تو دوسروں کی جے جے پکارنے لگتے ہیں، دوسری پارٹی کے حمایتی بن جاتے ہیں، کیا کیا کرنے لگتے ہیں۔ کہا کہ ان سب کو لے جا کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور دونوں جہاں کا خسارہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کنارے میں کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اس کے برعکس مومنین وہ ہوں گے جن کا قیامت کے دن کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ جنت کی نعمتوں میں وہ ہوں گے۔ حضرات اس صورت میں سورہ حج میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے آخری زمانے میں نازل ہوئی، ایک بات تو یہ کہ آپ کی بڑھتی ہوئی قوت سے، آپ کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خوف کھائے ہوئے تھے اور طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی، اور وہ مایوس بھی ہو چکے تھے کہ اب ان کا راستہ روکنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایک آیت اس پس منظر میں آتی ہے، آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 15 قرآن کی مشکل آیتوں میں سے ہے جن کی تعبیر اور تشریح میں لوگوں کو دقت ہوئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو اے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی تو چاہیے کہ ایک رسی لگائیں، آسمان میں چڑھ جائیں، پھر یا تو رسی کاٹ دیں یا تم پھانسی پر چڑھ جاؤ اور دیکھو کہ کیسے تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اگر آپ کے پاس قرآن ہو ترجمے کا تو کھول کر دیکھیں اور پڑھیں۔ اس میں یا تو کفار و مشرکین کو کہا گیا کہ آسمان پر چڑھو، رسی لگاؤ، اور تم ہو سکے تو آنے والی وحی کو روک دو۔ آسمان پر چڑھو، رسی لگاؤ اور اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا لو، اب تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور نہ جانے کیا کیا تعبیریں بیان کی گئیں، لیکن یہ تعبیر اس لیے دل نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی بڑائی اور خدا تعالیٰ کے کلام سے بات مناسبت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہے کہ جا پھانسی لگا لے۔ اس کی بجائے اس کی تعبیر صحیح یہ ہے، اگر کسی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ خدا اس کی زندگی میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا اور نہ آخرت میں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آسمان والے خالق کی طرف مکمل طور پر رجوع کر لے، اور جس کسی پر انحصار ہے اس کو منقطع کر لے، اس لیے کہ اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ یہ منصوبہ ہر اس چیز کو ختم کر دے گا جو اس کو دکھی اور مایوس کیے ہوئے ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جو انسان مایوس ہو چکا ہے، جو دکھی ہے،
وہ ایسا کرے کہ ساری دنیا کے معبودوں یا سارے جن پر انحصار قوتیں ان سب سے رشتہ منقطع کر لے اور یکسو ہو جائے آسمان والے خدا کی طرف۔ اب دیکھیں کہ وہ خدا کیسی مدد کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس سے اس کا دکھ دور ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورت کے اندر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ کائنات کی ہر چیز ابراہیمی مزاج رکھتی ہے۔ یہ پہلی بار مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفہیمات میں عبادت کے تصور میں پڑھنے کو ملی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، جانور، پرندے، حیوانات، انسان، یہاں تک کہ وہ جن پر عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک ہے عبادت تشریعی اور ایک ہے عبادت تکوینی، یعنی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قانون کے آگے سرافگندہ ہے، جھکی ہوئی ہے، اس کا جو حکم ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، ایک ذرا برابر سرتابی نہیں کرتے۔ اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا ایک غیر اختیاری پہلو ہے زندگی کا، اس میں بھی خدا کے قانون ہی کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ منہ ہی سے کھانا ہے، ناک ہی سے سانس لینی ہے، لازم ہے کہ رات میں سوئیں، اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا اس کی اطاعت کرتا ہے انسان نہ جانتے ہوئے بھی۔ یہ دوسری بات آئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دوسرا موضوع اٹھایا، وہ حج کا موضوع ہے۔ حج کے موضوع پر اللہ تعالیٰ نے بتایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ فاؤنڈیشنز دکھائے جہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونی تھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی، اور پھر کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو جو ہے حج کے لیے پکارو، لوگ کشا کشا چلے آئیں گے، اور اس کے بعد لوگ یہاں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں گے، اور وہ اپنے نظر کے جانور لے آئیں گے، یہاں قربانی کریں گے، نظر پوری کریں گے، یہ سب وہ ہوں گے اور فوائد وہ دیکھیں گے۔ تو حج میں پھر اونٹ ہو تو اس کو کیسے قربان کرنا چاہیے اس کا طریقہ بتایا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو جانور کا جس کی تم قربانی کرتے ہو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ جب حج کی آیتیں آئیں تو ایک موضوع یہ بھی چھڑ گیا، جہاد کا موضوع آ گیا، تو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حکم دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنگ کی اجازت دیتا ہے اور مدافعت کی جنگ شروع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مدافعت کرے گا۔ جو ملک بدر کر دیے گئے ان کے لیے تمہیں لڑنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کراتا، اگر اللہ تعالیٰ دفاع نہ کرتا ایک دوسرے کے جنگ کے ذریعے سے، تو کتنی مسجدیں ہوتی، کتنے معبد ہوتے، کتنے چرچز ہوتے، اور کتنی عبادت گاہیں ہوتی جو لوگ مسمار کر چکے ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کرو، جہاد کے نتیجے میں زمین کا اقتدار جب ملے گا تو مسلمان وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اسلامی حکومت کے یہ فرائض بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کے اختتام میں بشارت دی گئی، اطمینان دلایا گیا کہ اطمینان رکھے کہ شیطان ہمیشہ جب بھی کوئی نبی آیا اس کی دعوت کے اندر ٹیڑھ پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو اس نے ورغلایا، اکسایا، اشغلے چھوڑے، اور اس نے بہت سی کارستانیاں کی۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کے ساتھی جو ہجرت کر رہے ہیں، جو جہاد کر رہے ہیں، اور آگے چل کر جو شہید بھی ہو جائیں گے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پایاں رحمتیں اور بے پایاں انعام کا انتظار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس دن ان سب کو انعام عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف ان کو بھیجا جائے گا۔ اس کے برعکس جو معاندین اسلام، دشمنان اسلام ہیں، ان کو فرشتے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جنت جو خدا کی طرف سے ملے گی وہ خدا ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ غنی ہے، وہ ذو الرحمہ ہے، وہ رحمت دینے والا ہے۔ اے نبی آپ اطمینان رکھیے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اگر یہ آپ سے جدال کرتے ہیں، وَإِن جَادَلُوكَ، یہاں یہ لفظ آیا، اس سے پہلے ایک لفظ آیا هَذَا خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ جھگڑا کرتے ہی اپنے رب کے بارے میں،
یہ اور اس طرح کی آیتیں بتاتی ہیں کہ یہ ڈیبیٹ معاشرے کے اندر چل رہا تھا۔ حضرات سوال یہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہی اس معاشرے میں رہتے ہیں، 1000 برس سے رہتے ہیں، ایک جھگڑا تو قومیت کو لے کر ہے، مسلمانوں کے امیج کو لے کر ہے، مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کو لے کر ہے۔ اسلام کو لے کر کیا ڈیبیٹ ہو رہا ہے؟ کیا اسلام کو لے کر اس کے ایشوز کو لے کر لوگ سوالات کر رہے ہیں؟ ڈیبیٹ ہوتا ہے جب اسلام کی دعوت کو عام کیا جاتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اپنے باطل کے بچاؤ کے لیے وہ حق کے خلاف بہت سی باتیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں حق کھلتا چلا جاتا ہے، دلائل کے ذریعے سے روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ مجادلہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے ایک چیز کی، وہ یہ ہے کہ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ ایک مکڑی کے جالے کے مانند کمزور ترین سہارے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر مکھی کوئی شے لے کر اڑ جائے تو یہ پکڑ نہیں سکتے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ اور آخر میں مسلمانوں کو بعض بنیادی باتوں کی طرف تعلیم دی گئی، جس میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نمبر 2 انسانی خدمات کے کام انجام دو، سوشل سروس کے کام انجام دو، نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرو، دعوت اسلامی کو عام کرو، اور یہ راہ تمہارے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی مشقت نہیں رکھی، اور تمہارا نام اس نے مسلمان رکھا، مسلم رکھا، پہلے بھی رکھا پہلے والے صحیفوں میں، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام یہی رکھا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دو، جیسے رسول نے تمہارے سامنے گواہی دی ہے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے چمٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کر لو۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ اس کشمکش میں خدا سے وابستگی کے بغیر، خدا سے تعلق پیدا کیے بغیر، اس کے سامنے گڑ گڑائے بغیر، اس سے دعا کیے بغیر، اس کی مدد آئے بغیر تمہیں نصرت نہیں مل سکتی، تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہنے اور اس کی مدد کو بار بار طلب کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔